کہ افطاری کرنے کے بعد، جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بات، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا. ایک حکم تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو. تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی، اس پہ نظر پڑی، وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور مجھ سے جمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے، اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا. اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے. تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی. علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے. یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے. تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی. تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا. یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے. تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو. اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں. ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے
جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز. تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے. تو دو کام کرتا ہے لباس. ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا, اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے. جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا, میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا, شادی شدہ آدمی ہے, پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں. ان کو پتہ ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا, فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے. تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے, بال بچوں دار آدمی ہے, بال بچوں والا آدمی ہے. تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے, وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی کم یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا, اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا. تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے. اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا, مرد کا بعد میں کیا. اس میں کیا حکمتیں ہیں, یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں. پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے. خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ. تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے. یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم, اللہ تم پر متوجہ ہوا, وعفا عنکم, اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے, ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی. فل آنا, پس اب تمہیں اجازت ہے, باشروہن, ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو, یعنی رمضان کی راتوں میں. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور وہ اولاد تلاش کرو, وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. یعنی اس سے مراد ہے اولاد. تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے. تو یہاں بھی کچھ باتیں, پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی, تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا, منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا, ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا. بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو, لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو, اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے, تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے, اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے. تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے, تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے, یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں, اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے, اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے, آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے, تو پہلے صدقہ کیا کرو. لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے, لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ. تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ, تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے, رحمت والا معاملہ ہے, وہ ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے, ہم نے حکم تو دیا ہے, تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا, لہذا جاؤ, تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وابتغوا ما کتب اللہ لکم, جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو. تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے.